أني أتبعك فانظر ماذا ترى. صدق الله العظيم. समझ मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 23واں سپارہ سورہ صف کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ کی آمد ہے. ذوالحج کا چاند نظر آنے والا ہے. جب بھی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو قربانی کے ہر طرف اشعار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. گھروں میں قربانی کے پروگرام تشکیل دیے جانے شروع ہو جاتے ہیں. اپنے ایمانی فریضہ کو ادا کرنے کے لیے مسلمان تگ و دو سے قربانی کے جانور خریدنے میں لگ جاتے ہیں. یہ قربانی اصل میں بہت سے اسباب لے کر آتی ہے. ہر دفعہ یاد دہانی کراتی ہے اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اور ان کے بیٹے کی یاد کو دلوں میں منور کرنے، پالش کرنے، اجاگر کرنے کی توفیق بھی عطا کرتی ہے. تو جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، اللہ رب العزت نے سورہ صف قرآن مجید 23واں سپارہ میں اس واقعے کو رقم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے رب هب لي من الصالحين، اللہ مجھے ایک نیک اور صالحہ بیٹا عطا کر. اللہ رب العزت نے آپ کو تقریباً 87 سال کی عمر میں اماں ہاجرہ کی گود سے ایک بیٹے کو عطا کیا. جود مسلسل ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ رب العزت کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے فرمان کی طرف بلاتے رہے اور اللہ کے نام میں، اس کے نام کے سرور میں جھومتے رہے.
اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ان کی امت تو بکثرت نہ ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، محبت سے نوازا، اور آپ کی جہاں بہت سی دعائیں قبول کی وہاں پر قرآن مجید فرمان حمید کی آیات پڑھی۔ بیٹے کے بارے میں اللہ مجھے ایک صالحہ بیٹا عطا کر، جب اللہ رب العزت نے صالحہ بیٹا عطا کر دیا تو پھر آزمائش کا بھی وقت تیار ہو گیا، پھر آزمائش کا وقت بھی آ گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو اٹھا کر فلاں جگہ پر چھوڑا۔ وسعتوں اور دوریوں کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن حکم خداوندی پر سرخم تسلیم کرنے والے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی ارادہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے عمر کے پچھلے پہر میں ایک مسلم بیٹا عطا کیا، اب اس سے جدا بھی کر رہا ہے اور جدائی بھی دوہری کے ساتھ اس کی ماں کو بھی چھوڑ کر آنا ہے۔ پھر جہاں پر چھوڑ کے آئے اس کے حالات دیکھو کہ چٹیل میدان بھی نہیں ہے، پہاڑوں کی سرزمین ہے، ہر طرف پتھر ہی پتھر ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، پانی کے قطرے کا نام و نشان نہیں ہے، دھوپ ہے کہ اتنی کہ جیسے جسم کو جھلسا دے گی۔ لیکن قربان جاؤ، حکم ربی کو دیکھتے ہوئے اٹھایا اپنے بچے کو، اپنی بیوی اماں حاجرہ کو اٹھایا، اٹھا کر اس پہاڑوں کے درمیان جس کو قرآن ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جس کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، اس کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کر چلے اماں جی نے پوچھا ابراہیم کہ کیا یہاں پر تو کچھ کھانے کے اسباب بھی نہیں، پینے کے اسباب بھی نہیں، نہ کوئی چہت ہے کہ نہ کوئی محیط نظر آ رہا ہے، نہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ تو کیا معاملہ کرنے لگا؟ خاموش رہے۔ پھر اماں جی تھوڑے قدم چل کے پیچھے پھر پوچھا ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پھر پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام سے اماں حاجرہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے مجازی خدا، یہ تیرا ارادہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف ارادے کا پیغام دیا، تو اماں حاجرہ نے کمال یقین کے ساتھ، کمال یقین سے ساتھ کہا کہ اب مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، میں کسی کے سہارے پر رہتی بھی نہیں، اب اللہ اور میرا معاملہ ہے۔ جاؤ ابراہیم، اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے سفر کو واپس کرو، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اماں جی ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر وہیں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ جو تھوڑا بہت خوراک اور پانی کا ذخیرہ تھا ختم ہوا، پھر تڑپ نے جنم لیا، پانی کی تلاش میں
کبھی صفا کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف چلتی ہیں، کبھی اس طرف دوڑتی ہیں، کبھی اس طرف دوڑتی ہیں۔ پانی مل جائے یا کسی قافلے کا نشان مل جائے اس سے پانی طلب کر لو، لیکن اللہ رب العزت کے پروگرام نرالے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی پروگرام کو تشکیل دیا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس ننھے اسماعیل کی بیڑی کو چوم لے، زمانے سے کیا میں اگر کہوں تو کم نہ ہوگا، جنت سے پانی نے آ کر قدموں کو چوم لیا۔ زمین جہاں پر پانی کا نشان اب بھی نہیں ہے، جہاں پر اب بھی کھودے تو پانی نہیں نکلتا، وہاں پر وہ زمزم کا نام بھی حضرت حاضرہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ پانی جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی کو چومنے کے لیے نکلا تو اماں جی نے پلٹ کر دیکھا تو پانی محسوس ہوا، پانی کو دیکھا تو دور سے آواز دی کہ اے پانی ٹھہر جا، زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ پانی وہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ پانی نے اس ولی کاملہ کی بات، اس پانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی بات، اس پانی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کو سنا بھی، سمجھا بھی اور مانا بھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہاں ہیں کہ ہم کسی چیز کو ماننے کے تیار نہیں، اگر مانتے ہیں تو زبان سے مانتے ہیں، صدقے دل سے مانتے نہیں، اپنے افعال کو اس طرح کھاتے نہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان بناتے نہیں جیسا حکم کلیم آقا، جیسا حکم میرے اور آپ کے آقا، جیسا حکم سرکار دو عالم رحمت للعالمین کا حکم ہے کہ ایسے مان جاؤ کہ لوگ تمہاری زبان سے نہیں، تمہارے افعال سے تبلیغ لیں، تمہارے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے سے تبلیغ لیں۔ ادھر قربان جائیں، جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو چومنے پانی آیا، اس نے بات بھی مانی، عمل بھی کیا، افعال کر کے دکھایا، وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ آج اس پانی کو پوری دنیا میں لینے کے لیے دوڑ لگی ہے، پوری دنیا اس پانی پر تجربات کر رہا ہے، پوری دنیا حیران ہے کہ اتنے 100 سالوں کے بعد بھی ابھی تک نہ پانی خشک ہوا ہے، نہ کم ہوا ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے۔ قربان جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی پر، اور قربان جاؤ اماں حاجرہ کے صبر پر۔ اللہ رب العزت نے وہ انعام بخشا کہ جب تک بھی ان افعال کو ہم نہ انجام دیں تو نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے۔ پھر وقت گزر گیا، کچھ اور وقت گزر گیا، غالباً 87 سال کی عمر تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 95 سال ہوئی تو پھر دوسرا حکم آ گیا، پھر دوسرا حکم آ گیا کہ جاؤ، حالانکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس نہیں رہائش پذیر نہ تھے، وہاں پر نہ رہ رہے تھے، ملنے آتے تھے، مل کر چلے جاتے تھے، لیکن اس رات جب ملنے آنا تھا عجیب معاملہ ہوا، خواب میں حکم کو سنایا گیا، ادھر بھی ابراہیم خلیل اللہ تھے، فوراً رختے سفر باندھا، وہاں پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست جگر کو اپنے ساتھ ایک سائڈ پر چلے جانے کے لیے پروگرام بنایا،
اس پروگرام کو تشکیل دیا کہ چلو آؤ ہم لکڑیاں چن آئے، لے گئے۔ شیطان نے اپنا کام کیا، فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ایک بزرگ کی شکل بن کے کہا کہ ابراہیم تم کیا پروگرام لے کر نکلے ہو؟ تمہیں تو ایک خواب ملا ہے، خواب میں شیطان ملعون نے تجھے برگلا دیا ہے، تو کیا کام کرنے لگا ہے؟ کیا تو بچے کو قربان کرے گا؟ کیا اس بچے کو تو قربان کرے گا جس کے لیے تو دعائیں مانگتا رہا؟ کیا اس بچے کا گلا کاٹے گا جس کو تو نے پانے کے لیے اللہ سے التجا کی؟ یہ خواب تیرا وسوسہ ہے، یہ تیرا خیال ہے، تو نہ ایسا کر۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے، کیونکہ نبیوں کی خوابوں میں ابلیس نہیں آیا، نبیوں کی خوابوں میں شیطان کا دخل ممکن نہیں۔ آپ نے اس سے چھٹکارا کیا، پتھر مارا، آ گیا، پھر فوراً پیچھے اسماعیل علیہ السلام چل رہے تھے، فوراً ان کے پاس پہنچا، انہیں کہا پتہ ہے بیٹا تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، تجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو جنگل میں لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ تیرا باپ تجھے چھری سے کاٹ دے گا، تیری گردن کو تیرے جسم سے علیحدہ کر دے گا۔ اسے خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ خواب ایک وسوسہ ہو سکتا ہے، اپنے وسوسے کو پروان چڑھانے کے لیے تجھے قربان کرنے لگا ہے۔ تو جب سنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ میں اس میں ثابت قدم کروں گا۔ پھر انہوں نے بھی شیطان کو انکار کیا۔ پھر شیطان فوراً ایک بہت بزرگ بن کے اماں جی حاجرہ کے پاس پہنچا۔ اماں جی حاجرہ کو کہنے لگا کہ ماں جی آپ کا شوہر کہاں گیا ہے؟ کہا لکڑیاں چننے کے لیے، میرے کھانے کے انتظام کے لیے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ فوراً ابلیس نے وہی وسوسہ وہاں پر دہرایا، کہا کہ دیکھیں پہلے تجھے چٹیل میدان میں پہاڑوں میں چھوڑ گئے، اب تیرے بیٹے کو اپنی خواب کی نظر کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر! کمال سمجھ سے اماں حاجرہ نے کہا کہ اللہ کا اگر حکم یہی ہے تو ایک کیا اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں قربان کر دیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر پہنچنے کا خیال تھا وہاں پر پہنچ کر اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے۔ سورۃ صف میں تیسرے رکوع میں اس آیات مبارکہ کو اللہ رب العزت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے۔ تو کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قربان کر دوں، میں اس چھری سے تیرے گلے کو کاٹ دوں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر! آج ہم اپنے گرد و نواح دیکھیں تو بیٹے کیا جواب دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، انہوں نے کہا ابا جی مجھے آپ
انکار کرنے والوں میں نہیں پاؤ گے۔ ابا جی آپ مجھے وہی پاؤ گے جو حکم ملا ہے، میں سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، انشاءاللہ میں صابروں میں سے ہوں گا، میں صبر کرنے والوں میں آپ کو ملوں گا۔ آپ اس طرح کریں کہ میرے پاؤں کو، میرے ہاتھوں کو اس رسی سے باندھ لیں۔ اللہ دین آ رہا ہے، قربانی ہونی ہے۔ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کسی جانور کو باندھا ہو تو جب اس کے حلقوم پر ہم چھری رکھ کر چلاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل ڈوب جاتا ہے۔ بہت سے جوان تو اس پر چھری چلا نہیں سکتے، اس کو چھری چلتا ہوا تڑپ کر دیکھ نہیں سکتے۔ قربان جاؤں، میں قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پر، اور قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جی اس رسی سے میرے پاؤں باندھو، ابا جی اس رسی سے میرے ہاتھ باندھو، ابا جی مجھے پشانی کے بل زمین پر لٹانا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر، میرے چہرے کے دیکھ کر کہیں تمہارے، کہیں آپ کے دل میں کہیں خیال نہ آ جائے کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، کہیں مجھے دیکھ کر، مجھے قربان ہوتے دیکھ کر، میرا خون دیکھ کر تو کہیں آپ کا دل تڑپ نہ جائے، کہیں اللہ کے حکم میں رخنا نہ پیدا ہو جائے، کہیں ایک لمحے بے صبری کا خیال نہ آ جائے، کہیں اللہ کی راہ میں اسماعیل کو قربان ہوتے ہوئے جنت کی خوشنودی سے دور نہ کر دے، کبھی ایک بھی لمحے کو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، کہیں بے صبری میں، کہیں بچے کے پیار میں، کبھی محبت میں تمہارا دل، تمہارا ہاتھ لرز نہ جائے۔ ابا جی مجھے پشانی کے بل لٹا دو، میرے ہاتھ بھی باندھو، میرے پاؤں بھی باندھو، میری پیشانی کو زمین کی طرف ڈالے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح ہاتھ بیٹے کے باندھ لیے، پاؤں کو باندھ لیا، زمین پر لٹا دیا، چھری کو حلقوں پر چلاتے ہیں وہ چلتی نہیں، چلاتے ہیں چلتی نہیں، پھر دوبارہ اسے پتھر پر رگڑتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر نہیں چلتی، تیسری دفعہ پھر چھری کو پتھر کے ساتھ زور سے رگڑتے ہیں، پتھر آش پاش ہو جاتا ہے، تو اللہ کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے چہرے کو اٹھا کر اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کہیں میں نامراد تو نہیں ہو گیا، اللہ کہیں مجھ سے وہ غلطی نہیں ہو گئی، اللہ میں تو اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ میں تو اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں لے آیا ہوں، میرا بیٹا بھی صبر والا ہے، اللہ میں بھی تیرے شاگرد بندوں میں ہوں، اللہ تو میری قربانی کو قبول کر لے۔ اسماعیل علیہ السلام دیکھتے ہیں، اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ ابا جی اس طرح کریں کہ مجھے دل لٹائے، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، میری آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، ابا جی میں نے یہ سفید کرتا پہنا ہے، اگر ہو سکے تو یہ میرا کرتا اتار لیجیے تاکہ کبھی میری ماں کو میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ کر صبر کر جائے، اس کرتے کو دیکھ کر اپنے اسماعیل کو یاد کر دے گی، ابا جی یہ میرے سفید کرتے کو اتار لیجیے، میرے پاس یہی کرتا ہے، اگر ہو سکا تو اسی میں مجھے یا پھر کفن دے دینا یا میری ماں کو یہ کرتا دے دینا۔ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ نے ان اشعار کو آج بھی یاد رکھا ہے۔ قرآن میں کون ہے کہ جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی وہ حلقوں پر چلنے والی چھری کو یاد کرتے ہیں، جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو اپنے صبر سے اپنے دل کو صبر کی اسی زیت پر سینچتے ہیں، جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں اسی خیال کو اپنے دماغ میں لاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے صابر بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ نے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے
अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस्माइल अलैहिस्सलाम को परेशानी के नीचे जमीन की तरफ मुंह कर हाथ भांग कर बालों से पकड़कर यूं झगड़कर अपने घुटने को बेटे के ऊपर रखकर जब छुरी चलाने का कसम दिया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्रील जा जन्नत से एक मेढा ले जा, इस्माइल को नीचे से निकाल और मेढे को इब्राहिम की छुरी के नीचे रख दे। अल्लाह नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, इमाम हुसैन। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ईद-उल-ज़ुहा की कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी, अगर तब इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों को छुरी चलती तो आज बच्चे किसने कुर्बान करने थे। अल्लाह ने बेटे को हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी, तो हमें भी चाहिए कि इस कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार रखें, कोशिश करें कि इस फरीज़े को हम अदा कर लें, इस फरीज़े को अदा कर लें। इसी के साथ टाइम भी हो गया, इसी के साथ अब चाँद ज़ुल्हज का निकलने वाला है, तो बाल जब चाँद निकल आए आज या कल, तो बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, परहेज़गारी का मुआमला करना है। तो ये मेरे भाइयों सिर्फ 10 दिन की बात नहीं, हम मुसलमानों का शार है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने अपने वक़्त को कैसे गुजारना है। ये सबक हमें सारी ज़िंदगी के लिए कहा गया है। जब कहा गया कुरान में वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि हर इंसान खाने वाला है, तो साथ ही कहा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बेशक इंसान घाटे वाले हैं, लेकिन 4 निशानियां हैं जो लोग घाटे वाले नहीं होंगे, वो कामयाब हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो कामयाब हैं, बाकी लोग नुकसान वाले हैं। तो मेरे भाइयों, उसमें वतवासौ बिस्सब्र और हक की बात है, नेक अमल की बात है, सबसे आखिर में सब्र की बात कही गई है। तो ये सब्र हमें ज़िंदगी में हर पहलू में करना है, सब्र हमें हर वक्त करना है, अपने रिश्तेदारों के मामले में, अपने मुहल्लेदारों के मामले में, अपने गुलामों यानी कि मुलाज़िमों के बारे में, ये हर जगह सब्र की ज़रूरत है। ये सब्र की तरतीब सिर्फ कुर्बानी के लिए नहीं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये कुर्बानी के लिए सब्र नहीं, हमारे ईमान के लिए कुर्बानी है। हमने कुर्बानी हर लम्हा देनी है, अपने हमसायों के लिए, अपने मुहल्लेदारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। यही सब्र है, यही तरकीब कुर्बानी है, यही तरकीब कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल